والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ جو اصول اوپر بیان، تشریح و اقتباسات۔ جو اصول اوپر بیان کیے گئے ہیں، حاشیے میں ان کے ماخذ کا حوالہ دے دیا گیا ہے۔ ان تمام کا ترجمہ پیش کرنا طوالت ہے، البتہ چند اقتباسات جن سے شاہ صاحب کے نظریات پر مجموعی طور سے روشنی پڑتی ہے، یہاں پیش کر دینے ضروری معلوم ہوتے ہیں۔ اصل عبارتیں بخوف طوالت یہاں بھی نقل نہیں کی گئی، صرف ان کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ البتہ ترجمے سے پہلے یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ شاہ صاحب کے زمانے میں وہ مشینیں اور کلین جن کی بنا پر 19ویں اور 20ویں صدی عیسوی میں سرمایہ داری نے خاص شکل اختیار کی اور وہ سوالات پیدا ہوئے جنہوں نے کمیونزم کو کامیاب بنایا، بلا شبہ نہیں تھی، مگر جاگیرداری اور خاص منصبوں اور وظیفوں کی اجارہ داری نے اقتصادی توازن درہم برہم کر رکھا تھا۔ بادشاہ، امراء اور بالادست حکام وہ چھوٹے بڑے جاگیردار تھے جو شاہانہ زندگی اور عیش پرستانہ رنگ رلیوں کے لیے کاشتکاروں کا خون چوستے تھے، اور خانقاہ نشین پیشہ ور فقراء اور سجادہ نشین اور نام نہاد علماء نے گویا کلیسائی نظام کا چربہ ہندوستان میں اتار رکھا تھا۔ یہ دونوں طبقے محنت سے ناآشنا تھے، ملک کی دولت میں ان کے ذریعے کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ بقول شاہ صاحب یہ ملک کے لیے بار گراں تھے۔ چنانچہ حجت اللہ البالغہ باب سیاست المدنیہ کے آخر میں آپ فرماتے ہیں، اس زمانے میں بربادی ملک کا سبب زیادہ تر دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، خاص طبقے اس کے عادی ہو گئے ہیں کہ کچھ کیے دھرے بغیر اپنے خاص امتیاز کی بنا پر، مثلا اس لیے کہ وہ قاری عالم ہیں، یا ان کا تعلق شعراء یا سجادہ نشینوں یا فقراء کے اس حلقے سے ہے جس کو بادشاہوں کی طرف سے عطیے اور وظیفے ملتے رہتے ہیں، یا اسی قسم کے دریوزہ گری اور بھیک کا کوئی ڈھنگ نکال کر خزانہ شاہی سے رقمیں وصول کرتے ہیں اور ملکی دولت کے وسیع دامن کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ ان کا مطمع نظر ملک کی کوئی خدمت نہیں بلکہ رقمیں وصول کرنا اور اپنا ذریعہ معیشت فراہم کرنا ان کا نصب العین ہوتا ہے۔ ان مہذب دریوزہ گروں کا ایک گروہ جاتا ہے اور دوسرا گروہ آتا ہے، اس طرح باشندگان ملک کی زندگی تنگ کر رہے ہیں اور ملک کے لیے بار گراں بنتے رہتے ہیں۔ نمبر دو، کاشتکاروں، سوداگروں اور دستکاروں پر بھاری ٹیکس مقرر کیے جاتے ہیں اور ان کے وصول کرنے میں انتہائی سختی سے کام لیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وفادار رعایا بھی بغاوت پر اتر آتی ہے، جس کے فرو کرنے کے لیے جبر و تشدد سے کام لینا پڑتا ہے اور بے انتہا فوجی طاقت صرف کرنی پڑتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ملک کی فلاح و بہبود اس میں ہے کہ ٹیکس کم سے کم ہوں اور دفاع پر بقدر ضرورت صرف کیا جائے۔ اقتصادی حالات کا اثر روحانی ترقی پر۔ ہندوستان اپنی اس خصوصیت پر ہمیشہ فخر کرتا رہا ہے کہ اس کی تہذیب و سیاست کبھی مذہب اور خدا پرستی سے بیگانہ نہیں ہوئی۔ ہندوستان کا بلند مرتبہ سپوت شاہ ولی اللہ، جس کو تاریخ نے آج تک بھلائے رکھا ہے، اس خصوصیت کا آئینہ دار ہے۔ بے شک وہ عالم دین اور روحانیت اور فلسفہ اخلاق کا بہترین ماہر ہے، یہاں تک کہ اس کے جاننے والے اس کو شاہ کا لقب دیتے ہیں، جو روحانی بزرگوں کو از راہ عقیدت دیا جاتا ہے۔ لیکن اس عالم دین اور روحانی پیشوا کا نظریہ یہ ہے کہ وہ تباہی اور بدحالی جو مذہبی نقطہ نظر سے سوسائٹی میں پائی جاتی ہے، اس کا بڑا سبب یہی اقتصادی بحران ہے جس نے سرزمین ہند کو پرشور بنا رکھا ہے۔ اس مذہبی رہنما کا یہ فیصلہ ہندوستان کے خاص حالات کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس کا نظریہ یہ ہے کہ عالم انسانیت میں ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے کہ اقتصادی عدم توازن نے مذہب کے سر بفلک قلعوں کو مسمار کیا ہے۔
اس لیے سوسائٹی کی اقتصادی اصلاح، مذہبی اور اخلاقی اصلاح اور روحانی کمالات کے لیے سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ انتہا یہ کہ یہ مذہبی بادشاہ شاہ ولی اللہ سوسائٹی کی اقتصادی اصلاح کو انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کا اہم جز قرار دیتا ہے۔ چنانچہ اپنے مشہور تصنیف حجت اللہ البالغہ میں ذرائع معیشت پر تفصیل سے بحث کرتے ہوئے تحریر کرتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دنیا کی حالت یہ تھی کہ عیش و عشرت اور حد سے بڑھے ہوئے شاہانہ تکلفات کا مرض، جس نے ملک اور قوم کو اقتصادی عدم توازن کی تباہیوں میں مبتلا کر رکھا تھا، ایران اور روما وغیرہ میں وبا کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دل میں القاء کیا کہ وہ اس مرض کا ایسا علاج کرے کہ نہ صرف مرض ختم ہو بلکہ زہریلا مادہ بھی فنا ہو جائے، جس کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہوا ہے۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسباب و وجوہات پر غور فرمایا جن سے اس مرض کے جراثیم نشو و نما پا رہے تھے، پھر ایک ایک مرض کی تشخیص کر کے ان کی ممانعت فرما دی۔ یہی مضمون ایک دوسرے موقع پر بھی بیان کیا گیا ہے، وہ اگرچہ کسی قدر طویل ہے مگر موضوع کی اہمیت اس طوالت کو جائز قرار دیتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ 18ویں صدی کے مسلمان عالم کو دیکھیں گے کہ وہ 20ویں صدی کے کمیونسٹ کی زبان بول رہا ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت یعنی 7ویں صدی عیسوی میں ایران اور روما کی سلطنتیں عروج پر تھیں، مگر اقتصادی عدم تعاون نے ان کی جڑیں کھوکھلی کر دی تھی۔ حضرت شاہ صاحب انہی دو سلطنتوں کی تاریخی مثال سے اقتصادی خرابیوں کا تجزیہ کرتے ہیں اور مشاہدے کے لیے اپنے زمانے کے بادشاہوں کی مثال پیش کرتے ہیں۔ ہندوستان کی اقتصادی تباہ حالی اور اس کے وجوہات۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں، ایران اور روما کی سابق تاریخ ہمارے لیے روشن مثال ہے، اور جو کچھ تم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہو اس سے ایران اور روما کی حالت کا اندازہ کر لو۔ دولت و ثروت کے ساتھ فلسفہ اور سائنس کی تحقیقات نے ایجادات کا راستہ کھولا، نئی نئی صنعتیں رونما ہوئیں اور ملک اپنے دور میں تمدن کے لحاظ سے اعلیٰ درجے پر پہنچ گیا، لیکن بدقسمتی سے اہل ثروت اور حکمران طبقے میں عیش، فیشن اور وجاہت یا اقتدار پرستی اور ایک دوسرے کے مقابلے میں تفاخر، بڑھ چڑھ کر رہنے کا مرض پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ اس پر فخر ہونے لگا کہ کس کا تاج زیادہ قیمتی ہے اور کس کے سریر سلطنت میں زیادہ جواہر ٹکے ہوئے ہیں۔ ارباب حکومت کے اس ٹھاٹھ نے سوسائٹی کا مزاج بگاڑ دیا، نئے نئے فیشن، امیرانہ شان و شوکت اور شاہانہ تکلفات نبھانے کے لیے ہر ایک صاحب اقتدار اپنے ماتحت کو لوٹنے لگا۔ زمیندار اور جاگیردار کاشتکاروں کا خون چوسنے لگے اور جو مزدوروں پر اختیار رکھتے تھے انہوں نے غریب مزدوروں کو نوچنا شروع کر دیا۔ اب اس با اقتدار طبقے کی تمام عملی اور فکری طاقتیں ترقی ملک و دولت کے بجائے عیش و عشرت، شاہانہ تکلفات، نفع اندوزی اور استحصال بالجبر پر صرف ہونے لگیں، اور ماتحت طبقہ اتنا گر گیا کہ اس کی زندگی کھیت جوتنے والے بیلوں اور بوجھ اٹھانے والے گدھوں گھوڑوں کی مانند ہو گئی۔ زرکشی اور زر اندوزی کے لیے نئے نئے قانون ایجاد ہوئے۔ مزدور اور کسان طبقہ اگر ان سے سرتابی کرتا تو مجرم بن کر طرح طرح کی سزاؤں میں مبتلا ہوتا، اور اگر سزاؤں سے بچنا چاہتا تو لامحالہ بار بردار گھوڑوں اور گدھوں کی زندگی پر مجبور ہوتا۔ یہ دونوں طبقے اپنے اپنے حالات میں ایسے غرق ہو گئے کہ پیدائش انسان کا حقیقی مقصد کسی کے سامنے بھی نہیں رہا۔ ایک طبقے کو حد سے بڑھے ہوئے عیش اور دولت کی چمک دمک نے اندھا کر دیا، اور دوسرا طبقہ پیٹ کی فکر میں ایسا سرگرداں ہوا کہ فکر مستقبل کی صلاحیت بھی ختم کر بیٹھا۔ اس صورتحال کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ تمام دولت سمٹ کر چند افراد کے ساتھ مخصوص ہو گئی جن کا سربراہ بادشاہ تھا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔